بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر ہے 155، جس سبق کا عنوان ہے قتل کے لیے جانے والا ایمان لے کر کیسے واپس آیا۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کی رہائی اور ایمان بدر کے واقعات کے بعد، جو بدر کے جو جنگ ہو چکی تھی مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان میں، اس کے نتائج اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔ اسی نتائج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی رہائی اور ایمان ان کا لانا، یہ بدر کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے۔ اب ایک واقعہ سیرت نگار نے اور نقل کیا ہوا ہے کہ بدر کی ہار پر مکہ میں ماتم چھا چکا تھا، لیکن قریشی سرداروں نے مذاق کے ڈر سے کہ ایک دوسرے جو قبائل ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں وہ مذاق نہ اڑائیں، اس کے ڈر سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم آپس میں ماتم نہیں کریں گے۔ لیکن اندر کے ابال کو کہاں روکا جا سکتا تھا؟ جو ان کے اندر کا غصہ تھا، جو مار کھا چکے تھے، وہ کیسے رک سکتا تھا؟ چھپ چھپ کر پھر بھی ماتم کیا جا رہا تھا۔ ایک دن عمیر ابن وہب، ایک شخص ہے جس کا نام عمیر ہے، اور صفوان ابن امیہ، یہ دو شخص تھے، عمیر اور صفوان، خانہ کعبہ کے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو خانہ کعبہ بیت اللہ کے سامنے جو جگہ آج بھی باندھی ہوئی ہے، گول دائرہ بنایا ہوا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بدر کی جنگ پر رو دو رہے تھے یہ آپس میں۔ بات جنگ میں قتل ہونے والوں کی چل پڑی، آپس میں دونوں صفوان اور عمیر دونوں بات کر رہے تھے۔ صفوان بولا، اب جینے میں کیا مزہ ہے؟ عمیر نے کہا، کیا بتاؤں، اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ عمیر کو اس لیے بھی دکھ تھا کیونکہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی قید میں مدینہ منورہ میں تھا۔ صفوان یہ سن کر پھول گیا، ویل صفوان اسی مسجد کا توس کرن، جب یہ بات گفتگو ہو رہی تھی یہ پھول گیا۔ اب اس نے اس آگ کو بڑھکانا اور شروع کر دیا، بھائی تیرا سارا قرضہ میں اتار دوں گا، تو تیر اور ترکش تلوار لے کے چلا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے، اور تیرا اہل ویال بھی میرے ذمہ تو یہ کام کر لے جس کا تو نے ارادہ کر لیا ہے، تیرا قرضہ بھی اتار دوں گا اور تیرے اہل ویال کو میں ہی دیکھ لوں گا۔ عمیر تلوار تیز کر کے زہر میں بجھا کر مدینہ کی طرف چل دیا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹ سے نیچے اترا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی سمجھ لیے کہ کوئی ماجرا ہے، تیور ٹھیک نہیں ہے عمیر کے۔ فوراً اس کی تلوار کا دستہ تھام لیا، دبا لیا اور اس سے تلوار چھین لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کو؟ عمیر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس کو چھوڑ دو، اور عمیر کو قریب بلا کر پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کا حوالہ دے کر، کیونکہ اس کا بیٹا مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کی قید میں تھا، حوالہ دے کر کہا کہ قیدیوں کے بارے میں آپ سے کچھ بات چیت کرنے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، سچی بات بولو، جس نیت سے جس غرض سے تم آئے ہو سچ بولو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اور صفوان خانہ کعبہ کے حتیم میں دونوں بیٹھ کے کیا یہ باتیں نہیں کر رہے تھے آپس میں؟ کیا تم نے یہ گفتگو نہیں کی؟ کیا صفوان نے جو تیرے ذمہ قرضہ ہے اس کو اتارنے کی بات نہیں کہی؟ کیا صفوان نے تیرے اہل و عیال کے ہر ایک خرچہ و نان و نفقہ کی ذمہ داری نہیں لی؟ تو عمیر یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا، کیونکہ عمیر کو خبر تھی کہ صفوان اور میرے علاوہ وہاں تیسرا کوئی شخص نہیں تھا۔ تو جب سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کے سامنے رکھ دیا تو عمیر کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کیا، میرے اور صفوان کے علاوہ تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، یقیناً آپ سچے نبی ہیں، اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے اس بھائی کو عمیر کو دین سکھاؤ، اور ساتھ ہی قرآن کریم بھی پڑھاؤ، اس کے قیدی بیٹے کو بھی آزاد کر دو۔ دین سیکھ کر کچھ دنوں بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس نور کو بجھانے کے لیے مکہ میں بہت کوششیں کیا کرتا تھا، اب
میں ایمان لے آیا ہوں، ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی بہت میں نے ستایا ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکہ میں جا کر اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کی دعوت کے لیے محنت کروں، اور ساتھ ہی مشرکین کو ایسے ہی ستاؤں جس طرح ایمان والوں کو میں ستایا کرتا تھا، تنگ کیا کرتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جانے اور دین کی دعوت کی اجازت دے دی، دوسری ستانے کی نہیں بلکہ دین کی دعوت کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مکہ میں جا کر بہت محنت کی، بہت مشقتیں برداشت کی اور دعوت توحید لوگوں تک پہنچایا، جس سے کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نصیب فرما دیا۔ یہ ہے نتائج جنگ بدر کے۔ جنگ بدر کے بعد یہ اب واقعہ جو نقل ہو رہے ہیں، یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی اس کا نتیجے میں کس قدر اسلام پھیلتا گیا۔ ادھر صفوان روزانہ جو اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، آنے والے راستوں پر بیٹھ کر پوچھتا تھا کہ ایک شخص گیا ہوا ہے عمیر، اپنی ننگی تلوار لے کر زہر میں بجھا کر، کیا وہ آیا، کسی کو دیکھا؟ وہ پوچھتا جاتا تھا، کیا کوئی نئی بات سنی تم لوگوں نے؟ یہ بھی پوچھتا تھا، اور مکہ کے لوگوں کو بھی بتاتا تھا کہ تم بدر کے قصے پر نہ رو، پچھتاؤ مت، تم ہار مت ہارو، بس عنقریب تم کوئی ایسی خوشخبری سنو گے جس سے سارے غم بھول جاؤ گے۔ کہ امسوس نہ پتا صفانس کی عمیر چھ گمت میں تلوار ہیت نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے، یہ اس ات امید سے بید کہ عمیر اب یہ خوشخبری لے کر آئے گا، اور سب سے پہلی میں خوشخبری یہ کن کو سناؤں گا؟ مکہ والوں کو۔ لیکن ماجرا کچھ اور تھا، وہاں کچھ اور بن رہا تھا۔ جب یہ لوگوں کو سنا رہا تھا، اور جس وقت اس کو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر ملی تو کہنے لگا اب میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ تھا آج کا سبق بدر کے واقعات کے بعد نتائج کا۔ کل ہم پڑھیں گے سورہ انفال اور جنگ بدر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔